ہم کہاں پہ ہیں؟ آخری روایت آج کی اسی طریقے مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھائی ہے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ تشریف فرما ہیں۔ اب دیکھیں کہ ابو بکر کی شان کیا ہے۔ بندہ تو حیران ہو جاتا ہے، یار وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کب ٹائم نکالتے تھے، کیا کرتے تھے، روزی روٹی کب کماتے تھے۔ آج میرے اور آپ کے پاس اتنی سہولتیں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، گاڑیاں ہیں، موبائل فون ہیں، سارا کچھ ہے، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی صحابہ بتاؤ کہ آج تم میں سے کس شخص نے روزہ رکھا ہے؟ کہتے ہیں سارے خاموش ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، عمر فاروق پہلے بولے، یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے ایسی راتی، تہجد ٹائم بھی میرا ارادہ ہے ایسی بھی میں رکھاں گا، پر میں نہیں رکھ سکیا۔ فرمایا عمر تم چپ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، کون ایسا شخص ہے مجمع میں کوئی جس نے آج روزہ رکھا ہو، اور وہ شخص لازمی بولے جو اس وجہ سے خاموش ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ نیکی کر کے دوسروں سے جتونا بھی اچھی گل نہیں ہے۔ فرمایا جو اس وجہ سے خاموش ہے کہ دوسروں کے اوپر راز نہ کھل جائے، میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کہ وہ کھڑا ہو اور بتائے۔ کہتے ہیں سارے صحابہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی بھی ہیں، کہ یار ابو بکر ہمیشہ ہی اگے لنگ جاندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں چند لمحات گزرے تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج تم میں سے کسی شخص نے کسی کی تیمارداری کی ہے، بیمار پرسی، جنہوں تسی پنجابی کہنے کسی دی خبر لین گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہونتے فجر دی نماز پڑھ کے اٹھے ہیں تو دن چڑھو گاتا ہے، کسی دی بیمار پرسی بھی کر لیں گے، خبر بھی لے آواں گے۔ فرمایا عمر تم چپ رہو۔ اب پہلی تو بات یہ دیکھیں، یہ عمل جو کہتے ہیں نعوذ باللہ مصطفیٰ کو کسی شے کی خبر نہیں، روزے کی بات کا پتہ اللہ کو تھا، ابو بکر کو تھا، محمد مصطفیٰ کو کس نے بتایا؟ اور ابو بکر کو کھڑے بھی کروایا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، عطا کردہ اللہ کی ہیں۔ اب جب عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہون تے فجر دی نماز پڑھی ہے تو تہاڈے سامنے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب مصطفیٰ کو پتہ ہے نا کہ کسی نے آج بیمار پرسی بھی کی ہے، تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں عمر تو چپ کر، وہ بولے گا بھی۔ فرمایا کس نے کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں سوچا بھی ہے یہ کڑا کسی نے کیتی ہونی، تو کہتے ہیں میں حیران رہ گیا یار۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نے، اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں سے مسجد نہیں آ رہے تھے، مجھے پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں، اور میں عشاء کے بعد جانا چاہتا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ میرا دوست جو ہے عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے، لیکن صبح تہجد کے وقت لازمی اٹھتا ہے۔ قربان جائیں ایسے یار ہوں کہ جن کو یہ بھی پتا ہو کہ یار صبح تہجد کے ٹائم بھی اٹھتے ہیں، اور آج ہماری نمازوں ٹائم بھی آنکھ نہیں کھولتے۔ یا رسول اللہ مجھے پتا تھا کہ وہ تہجد ٹائم لازمی اٹھتے ہیں، اس وجہ سے آج میں جلدی اٹھا اور تہجد کی نماز ادا کر کے میں اس کے گھر میں گیا، اس کی خبر گیری کی، اور خبر گیری کر کے آ کے پھر آپ کے پیچھے نماز فجر ادا فرمائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، یار ابو بکر تیرے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا اور آخری سوال فرمایا، فرمایا آج تم میں سے کسی نے روزے کے بعد، عیادت کے بعد کسی نے کوئی صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں کیا ہو؟ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے رات عشاء کے بعد صدقہ کیا تھا۔ فرمایا عمر تو چپ رہ، میں رات کی نہیں، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آج ابھی تو فجر ہوئی ہے۔ فرمایا چپ کرنا تو۔ اب قربان جائیں مصطفیٰ کو یہ بھی پتہ ہے روزہ کس نے رکھا ہے، مصطفیٰ کو یہ بھی پتہ ہے عیادت کس نے کی ہے، تو وہ بیٹھے عرش فرش پر ہیں مگر خبریں عرش کی دینے والے ہیں۔ کہا عمر چپ ہو نا ذرا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں کس نے کیا ہے،
ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے صحابہ نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہاتھ کھڑا کیا. عمر کہتے ہیں میرے پہلے میں ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، پھر میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. میں نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر تو ود کے کوئی بندہ وادی نہیں سکتا جو مرضی ہو جائے. فرمایا کیسے صدقہ و خیرات کر لیا اتنی جلدی؟ فرمایا اس لیے کہ یا رسول اللہ جب میں صبح سحری کے وقت بیدار ہوا نا تو میرا جو پوتا ہے وہ بھی میرے ساتھ بیدار ہو گیا، اس نے 2 نفل تہجد کے پڑھے. پیغام کیا ملا کہ پوتیاں نو اٹھا کے تہجد پڑھانی چاہیے. تاپا کدی بیٹیاں نو نہیں اٹھایا. ساری رات پوتے موبائلوں تے لگے یا فیس بک دیکھ رہا، کوئی کچھ دیکھ رہا، اپنی انی ہمت ہی نہیں، کیونکہ تربیت ہی آپ ایسیاں کر لی. عرض کیا یا رسول اللہ جب اس نے 2 نفل پڑھے تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ دادا جی مجھے بھوک لگی ہے. اور اندازہ لگائیں یہ اللہ نے محبت دی ایسی ہے پوتوں دوتوں کی اولاد کی، آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ کبھی آپ کا پوتا کہے دادا جی بھوک لگی ہے تو تسی فوراً خود تو بھوکے رہ لو گے، بے شک جنوں مرضی اٹھانا پے ہوتی بھوک دور کرو گے. فرماتے ہیں میں نے اس کی دادی سے کہا کہ اس بچے کے لیے 2 روٹیاں بھی پکا دو. کہتے ہیں 1 روٹی اس نے کھا لی، 1 لے کے میرے ساتھ ہی باہر آ گیا. میں نے کہا چل نماز فجر ادا کرتے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف کی خبر گیری بھی کرنی تھی. کہتے ہیں ابھی روٹی لے کے باہر آیا، اتنے میں ایک منگتا آ گیا. اس نے کہا میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، میں بھوکا ہوں، اللہ کے راستے میں مجھے 1 روٹی کھلا دیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پوتے کے ہاتھ سے روٹی پکڑی اور اس منگتے سائل کو عطا فرما دی. تو کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو خدا کی قسم میری چیخ نکلی اور میرے اور آپ کے کریم آقا کی اکھیوں سے بھی چھم چھم آنسو برسے. فرمایا ابو بکر مبارک ہو تجھے. ابھی جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک نے ابو بکر کے لیے آسمانوں سے سلام بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کوئی روزہ داروں کے لیے ہے، کوئی حاجیوں کے لیے ہے، کوئی سخیوں کے لیے ہے، کوئی عبادت گزاروں کے لیے ہے. مگر قربان جاؤں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے اس غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رب تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں. ابو بکر جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ ملا کیسے ملا؟ محمد مصطفیٰ کی محبت اور اطاعت میں. چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ابو بکر کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اگر ابو بکر جو مصطفیٰ کا غلام ہے ان کی شان یہ ہے کہ 8 دروازے ان کو بلاوا دیں گے، تو پھر قربان جائیں جو ابو بکر کے بھی آقا ہیں. میرے اور